شبر زیدی صاحب سے بات کریں گے. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. 17 ٹریلین کا بجٹ اور 15.5 کا ٹیکس کلیکٹ ایف بی آر کا ٹارگٹ. پہلے تو یہ عام سمپل سوال ہے، اس میں عوام کے لیے کوئی فائدہ؟ یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی اوور آل معاشی حالت پوزیشن ہے، اور جو پریشر آئل کی امپورٹ کی وجہ سے پاکستان پر آ رہا ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑا ریلیف یا بہت بڑا کوئی بینیفٹ عوام کو مل جائے گا تو وہ شاید ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر پیٹرول کی پرائسز کا ہی ایشو ہے جو کہ اس کو اگر اور انٹرنیشنل پرائس سے ایکویٹ کر کر اور پیٹرولیم لیوی کو کم کر کر اگر گورنمنٹ کوئی ڈراسٹک میجر لیتی ہے، بڑا میجر لیتی ہے، تو وہ پاکستان کے لیے ضروری ٹھیک. ہے. اس وقت جو پوزیشن حسین صاحب، جو پوزیشن پاکستان کے سامنے ہے، اس پوزیشن میں میرا ایک مشورہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ ہم نے بائی اینڈ لارج آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں، جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہیں، جو ان کی ڈیزائرز ہیں، جو کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ پوری کی ہے. اب جو ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ ملی ہے، جو ہمارے پاس انٹرنیشنل پازیٹیوٹی ہے، جو ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، تو اس کے بیس پر ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی معروضی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیٹر پیکیج کی بات کرنی پڑے گی، ٹھیک. کرنی چاہیے. اب میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف اپنے ٹیلر میڈ طریقے سے اپنی معیشت کے رجحانات کو رکھتا ہے، اور ہماری طرف سے کیونکہ ہم اس کے بورور ہیں، ہم اس کو اس طریقے سے پرسویڈ نہیں کر پاتے کہ ہمارے معروضی حالات کیا ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے 15,500 کی بجٹ ٹارگٹ رکھی ہے، اگر 15,500 کی جگہ پر یہ 15,000 ہوتا ہے فار آرگومنٹ سیک، ٹھیک. تو اس 15,000 رکھنے سے کوئی پاکستان کی معیشت خراب نہیں ہو جائے گی، اور 15,000 کلیکٹ کرنے سے پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو جائے گی. ٹھیک. تو یہ جو نسخے آئی ایم ایف دیتا ہے وہ ان کو ہمیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ان کامیابیوں کو جو اس نے پچھلے سال میں حاصل کی ہیں، ان کامیابیوں کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے جو اپنی ریئل بینیفٹ کے اندر. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر جو پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا. جو ایک مجھے ایک خوشی پاکستان میں کچھ although وہ بڑی نومینل سی خوشی ہے، بٹ ایک خوشی ہوئی کہ ریسنٹلی ایک بڑا سیریس سیشن ہوا وزیر صحت کے ساتھ کہ پاکستان کی جو آبادی کا پریشر ہے 3.8 پر، بہت تیزی سے جو آبادی بڑھ رہی ہے، یہ سبجیکٹ میں بار بار کہتا رہا لوگوں سے، مگر لوگوں نے اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دی. ٹھیک. اور اب یہ جو معیشت کا بنیادی خاکہ ہے اس میں یہ بات سامنے رکھی جانی چاہیے کہ ہم اپنی پاپولیشن کا بیلنس کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اس کے ہمارے پاس کیا چوائسز ہیں، ہم کیا اسی پاپولیشن گروتھ کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ریئلائزیشن تو اس بات پر ہے کہ بنیادی مسائل کو حل کیا جائے. اب سوال جو اس طرح آپ نے کہا کہ کیا وہ بنیادی مسائل عوام کے حل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، یہاں پر آ کر ایک سوال آتا ہے. مگر جو اگلا پازیٹیو پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی کاروباری حضرات نے غلط یا صحیح کچھ خلیجی ملکوں میں یا کچھ اور باہر انویسٹمنٹ کر کے
پاکستان سے انویسٹمنٹ کو تھوڑا ڈائیورس کیا تھا. میں فورن انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستانیوں کے باہر جو پیسے گئے پیسے جا رہے تھے, اور وہ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں, آپ کو واپس نہیں ملیں گے. میں بار بار میرے پروگرام میں کہتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. آج وہ پیسے آپ کو نظر آ گئے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے آپ کے پاس. تو اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جو پاکستان میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے, ڈومیسٹک فارن انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کے لیے اپورچونیٹیز پاکستان میں بڑھ رہی ہیں. اور اگر میں اس کو آلدو وہ کوئی اتنا بڑا کرائٹیریا نہیں ہے, مگر اگر آپ دیکھیں آج تو پاکستان میں آپ کو بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ اور بہت زیادہ ایک دم سے ایکٹیویٹی نظر آتی ہے ریئل اسٹیٹ میں. وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ باہر جانے کی موومنٹ ختم ہوئی ہے. اب یہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ کو میں اس سینس میں پروڈکٹیو نہیں کہتا کہ اس کا جو پروڈکٹیوٹی کا ریشو ہے معاشرے کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو آپ کو ریئل اسٹیٹ میں جو گیا ہے پیسہ, اس کو الٹیمیٹلی آپ کو لگانا پڑے گا انڈسٹریل گروتھ کے اندر. اور اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ریئلٹی میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کام کر لیں گے. فار ایگزامپل, فار دا سیک آف آرگومنٹس ہم ایک بات کر لیتے ہیں. ابھی اس وقت ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں یو ایس اے سے, ان کی لیڈرشپ سے, ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے جیرڈ کوشنر سے لے کے جے ڈی وینس سے لے کے مارکو روبیو سے لے کے ہماری سب سے بات ہوتی ہے. مجھے آپ فار دا سیک آف آرگومنٹس بتائیں کہ جب ہماری ان سے بات ہو تو ہماری لیڈرشپ, پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, وہ کون سے پوائنٹس ہیں وہ جو کہیں ان کو کہ کائنڈلی یہ آئی ایم ایف کو یہ بول دیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے وہ آئی ایم ایف کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ ایک بجٹ ڈیفیسٹ کو ایک سرٹن پرسنٹیج رکھتے ہیں, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ کی ڈیفینیٹ کلیکشن کریں, یہ آپ کو لوزن کرنا پڑے گا. اور دوسرا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول انرجی پرائسز میں کوئی سبسڈی نہیں دیں, تو یہ سبسڈی کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, ایگریکلچر سبسڈی کو اور انرجی سبسڈی کو. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی, کہ ایگریکلچر سبسڈی اور انرجی سبسڈی ہمیں دینی پڑے گی, اور ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی. ہم جو مارکیٹ میکینزم کی طرف آئی ایم ایف ہمیں لے جانا چاہتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, مارکیٹ میکینزم ایک اچھی چیز ہے, مگر مارکیٹ میکینزم کے اندر جب شارٹ کمنگ ختم ہوں گی تو آپ مارکیٹ میکینزم کو سکسیسفل کر سکیں گے. فار ایگزامپل, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ویٹ کی پروکیورمنٹ پرائز نہیں رکھیں گے مگر ہم روٹی 16 روپے کی اس سے زیادہ کی نہیں ہونے دیں گے, تو اس طرح کی پالیسیز جو ہیں یہ آپ کے لیے پروڈکٹیو نہیں ہوں گی. تو جو آئی ایم ایف کے بڑے پیٹنٹ نسخے ہیں کہ آپ سبسڈی نہیں دیں, آپ ایگریکلچر کو سپورٹ نہیں دیں, یہ ساری نسخے آپ کو تھوڑا سا سیٹل